الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من نوكش فقد هلك أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم
صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام بنا کر نازل فرمایا. کہیں اسے ہدی للمتقین کہہ کر اور کہیں ہدی للناس کہہ کر تعبیر فرمایا کہ یہ رب کا آخری ہدایت نامہ ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اور رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو اس پر ایمان لانے اور کامل نجات کو اس پر عمل کرنے کے ساتھ وابستہ کیا ہے. آج کی گفتگو میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے انسانی عقل معیار نہیں ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اولاً قرآن کریم کی بعض آیات کی تفسیر خود قرآن کریم کی دوسری آیات میں موجود ہے، اور پھر مخلوق میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی اتھارٹی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، آپ کے فرامین ہیں، آپ کے ارشادات ہیں. انہیں چھوڑ کر قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا. جو شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی ریسرچ کے نتیجے میں اور اپنی معلومات کے نتیجے میں اور اپنی عقل کے طور پر قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، قرآن سے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. آج کے دور میں فتنوں کی بہتات ہے، طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. انہی میں سے ایک فتنہ وہ بھی ہے جو قرآن کریم کی آیات کو بھی عقل پر پرکھتا ہے، اور جو بات ظاہراً عقل کے خلاف ہوتی ہے اس کی
عقلی تعبیریں کرتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی، لہٰذا اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو قرآن کی آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو ہماری عقل میں آ رہا ہے۔ یہ آج کے دور کا خطرناک ترین فتنہ ہے اور ہماری نسل نو کو چینی میں زہر ملا کر پلا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مذہبی سکالر کا روپ ہوگا اور اس کے ساتھ بڑے بڑے القاب لکھے ہوں گے کہ یہ فلاں جگہ لیکچر دیتے ہیں اور فلاں جگہ جناب یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور یہ فلاں صاحب ہیں، اور وہ ٹی وی پہ آ کر یوٹیوب پہ آ کر قرآن کریم کی مسلم آیات کے معنی بدل دیتے ہیں۔ اور لاجک یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز عقل میں نہیں آتی۔ پہلے یہ چیز کتابوں میں ہوتی تھی، اب یہ چیز ویڈیوز میں اور ٹی وی چینلوں پر اور مختلف یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر آ رہی ہے۔ مثلا بہت پہلے ایک صاحب نے لکھا تفسیر کے نام پر، قرآن کریم میں ہے کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کی تسبیح کرتے، تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگ جاتے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی کہ کوئی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور پرندے اور پہاڑ بھی اس کے ساتھ پڑھے، یہ صدائے باز گشت ہے۔ جیسے بندہ پہاڑی علاقے میں بول لے نا تو چاروں طرف پہاڑوں میں آواز ٹکراتی ہے اور آواز آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ قرآن کی آیت کا معنی یہ ہے جو عقل میں آتا ہے۔ حالانکہ اگر قرآن کی آیت کا معنی یہ ہو تو پیغمبر کی خصوصیت ہی نہیں ہے، یہ تو ہر بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس شخص نے قرآن کی آیت کا یہ مطلب بیان کیا اور ہمارے سطحی قسم کے مسلمانوں نے اسے بہت واہ واہ کی کہ کیا بہترین مفہوم بیان کیا، حالانکہ قرآن کی آیت کی معنوی تحریف کر دی اس شخص نے، اور قرآن کی آیت کا جو مفہوم تھا، جو رب نے اتارا تھا، اس کو بدل کے رکھ دیا۔ اسی طرح آج بھی کثرت کے ساتھ ایسے سکالر ہیں جن کے ٹی وی پر اور یوٹیوب پر مختلف لیکچر موجود ہیں، اور ہمارے جو نسل ہے ان میں ہزاروں کی تعداد میں ان پر ویوز دیے ہوئے ہیں، ان کو دیکھا سنا ہوا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں جی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری تو 12 چشمے نکل آئے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بہت ساری اس طرح کی باتیں۔ سفر معراج میں مسجد اقصیٰ سے اوپر کا سفر عقل میں نہیں آتا، لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ الغرض اس طرح کی بہت ساری مسلمات ہیں ہماری جن کو قرآن میں بیان کیا گیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بیان کیا گیا، آج کے جدید مذہبی سکالروں نے اپنی عقل کے زاویوں میں فٹ کر کے اس کا معنی اور مفہوم بدل دیا اور قوم کے سامنے دین بنا کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کی آیت کا معنی اور مفہوم کون سا ٹھیک ہوگا۔ تو یہ بات فائنل ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی وضاحت عقل کی روشنی میں نہیں کی جائے گی۔ قرآن کریم کی وضاحت یا تو خود قرآن کرے گا یا پھر سب سے فائنل وضاحت مخلوق میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ آپ کی زبان اطہر سے جو قرآن کریم کا معنی اور مفہوم بیان ہو گیا، قیامت کی صبح تک اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی اس کے خلاف رائے دے گا تو گمراہ ہوگا، ہادی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سے سمجھے، اور عقل کی بات بھی یہی ہے کہ قرآن کلام خدا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہیں۔ میں اس کو بالکل آسان کر دیتا ہوں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر قیامت تک کے لیے رب العالمین کے آخری نمائندے ہیں۔ تو کلام خدا کی وضاحت صحیح معنوں میں وہی شخص کر سکتا ہے جو خود خدا کا نمائندہ اور اللہ کا چنا ہوا ہے۔ معنی اور مفہوم صحیح معنوں میں اسی شخصیت کو معلوم ہے
جس کے مبارک دل پر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. اور یہ قرآن ایسی فصاحت بلاغت والی اور ایسی وسیع کتاب ہے کہ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت جو عرب تھے، صحابہ کرام کی جماعت کی اکثریت اصلاً عرب ہیں، کچھ فارسی اور حبش دیگر لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت جو صحابہ کرام کی ہے وہ تو اصلاً عرب ہیں. عربی زبان ان کی مادری فطری زبان تھی، لیکن اس کے باوجود بعض آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے میں صحابہ کرام کو بھی ضرورت پیش آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی. اور بسا اوقات کسی صحابی کو معنی اور مفہوم سمجھنے میں غلطی لگ گئی اور اصلاح اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے وضاحت نہیں ہوئی. جب صحابہ کو قرآن سمجھنے کے لیے زبان نبوت کی ضرورت ہے تو آج کا کوئی اجمی لغت کی کتابیں دیکھ کر یا اپنی عقل کے بل بوتے پر قرآن کا معنی اور مفہوم کیسے متعین کر سکتا ہے؟ میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں صحابہ کرام کی، جہاں آیات کی تشریح اور تفسیر میں صحابہ پریشان ہوئے. دیکھیں قرآن کریم سورہ نساء 5ویں پارے میں ایک آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. رب العالمین نے فرمایا جو شخص برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا. اب سزا کیا ہے؟ عام تصور جب اب آپ بھی آیت سنیں گے نا کہ اللہ کا فرمان ہے جو شخص برائی کرے گا سزا پائے گا، تو عام تصور ہمارا یہی ہے کہ گناہ کی سزا جہنم ہے. اب صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی نا تو وہ تو پریشان ہو کہ کون ہے، انبیاء کے بعد معصوم تو کوئی نہیں ہے، چھوٹی موٹی خطا تو ہر بندے سے ہو سکتی ہے اور اس کی سزا جہنم ہے. تو یہ تو صحابہ کرام کا ایمان کوئی ہمارے جیسا تو نہیں تھا کہ پورا قرآن سن لے اور کان پر جوں نہ ریگے. وہ تو وہ جماعت تھی جن کا ایمان رسول اللہ نے بنایا ہے محنت کر کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پریشان ہو گئے کہ چھوٹی موٹی غلطی تو ہو سکتی ہے، اس کی سزا جہنم ہے، تو پھر تو کوئی نہیں بچے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دیگر صحابہ نے عرض کیا کہ اس آیت کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم صحیح معنوں میں حضرت ابو بکر کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. ان سے بڑھ کر رسول اللہ کی قربت کسے حاصل ہوگی؟ اور وہ بھی آیت کو سن کر ایک بار ہل گئے کہ یہ تو بڑا ہی مشکل ہے. انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پریشانی دیکھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت فرمائی. فرمایا جب انسان کو بخار ہوتا ہے وہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. جب انسان کسی معاملے میں، دنیا کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، جب جائز معاملے میں پریشان ہوتا ہے وہ بھی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. جب انسان اپنی کوئی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے اور ڈھونڈتے ہوئے پریشان ہوتا ہے وہ بھی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. مثلا اس نے پیسے ڈالے تھے اس جیب میں، اب ہاتھ ڈالا اس میں تو نہیں، تو پریشان ہوا میرے پیسے کہاں گئے. یہ بھی پہلے ہو جانے والے گناہ کی جزا بن کر اس کا کفارہ بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت میں یہ مراد ہے کہ گناہ کی جزا تو ضرور ہے لیکن چھوٹے چھوٹے اعمال کے نتیجے میں اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہ کی جزا بنا کر اس کی تلافی کر دیتا ہے. تو یہ آیت کی مراد ہے. جب یہ صحابہ کرام نے سنی تو انہیں تسلی ہو گئی. لیکن اولاً تو پریشانی ہوئی نا کہ اگر ہر گناہ کی سزا جہنمی ہے تو پھر تو کوئی نہ بچے. ہمیں سبق کیا ملا کہ
صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، ان سمیت دیگر صحابہ کرام کو آیت سمجھنے میں پریشانی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑا۔ جب صحابہ کو قرآن سمجھنے میں حضور کی محتاجی ہے تو کوئی بعد والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم حدیث کو بائی پاس کر کے اپنی عقل سے خود قرآن سمجھ لیں گے؟ ایک اور مثال لیجئے، ایک صحابی ہے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کا بیٹا ہے جو مشہور سخی بادشاہ گزرا ہے، اس کا بیٹا عدی ابن حاتم وہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عربی جاننے والے ہیں، لیکن کیا غلطی ہوئی؟ جب آیت اتری نا روزے سے متعلق، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے فجر کے وقت۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک سفید دھاگا لیا، ایک سیاہ دھاگا لیا، پاس رکھ لیے، اب رات کو دیکھتے رہتے جب تک اتنی روشنی نہ ہوتی کہ سفید اور سیاہ دھاگا الگ الگ دکھائی دے تو کھاتے رہتے تھے، کھاتے پیتے رہتے تھے، کبھی روزے کا ٹائم نہیں شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا عدی تمہارا تکیہ بھی بہت بڑا ہے جس کے نیچے زمین و آسمان آ جاتے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تو نے دھاگے رکھے ہوئے ہیں کہ جب تک سفید اور سیاہ دھاگا آپس میں واضح دکھائی نہ دے تو اس وقت تک روزے کا ٹائم شروع نہیں ہوتا۔ قرآن میں جو آیت ہے اس کی یہ مراد نہیں ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ جب رات کی سیاہی سے صبح صادق کی روشنی واضح نہ ہو جائے، جب تک آسمان دنیا پر صبح صادق طلوع نہ ہو، وہ صبح صادق کی پہلی روشنی مراد ہے سفید دھاگے سے، جب تک وہ سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو اس وقت تک روزے کا ٹائم نہیں شروع ہوتا۔ جب وہ صبح صادق ہو جائے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور روزے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کی یہ مراد ہے۔ اب دیکھیں صحابی ہے، عربی سمجھتا ہے، لیکن آیت کو سمجھنے میں اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تو ان کی اصلاح ہوئی ہے، تو بعد والا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ بھی اسی چیز کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حضور کی ضرورت ہے، اور خود رب العالمین فرماتے ہیں، یہ 14واں پارہ ہے سورہ نحل، 14ویں پارے کا جس رکوع پہ نصف ہوتا ہے اسی میں یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، فرمایا ہم نے آپ کے قلب اطہر پر کتاب یعنی قرآن مقدس کو نازل کیا تاکہ آپ اس کی وضاحت کر کر کے لوگوں کو سنا دیں۔ یعنی وضاحت فرمانا، قرآن کی آیات کے معانی اور مفاہیم اور مطالب بیان کرنا حضور کا باقاعدہ منصب بتلایا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اولاً قرآن کی آیات کی تفسیر دوسری آیات سے ہو جاتی ہے، اور اگر وہاں سے نہ ہو تو پھر مخلوق میں سب سے بڑی اتھارٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ آپ کی حدیث اور آپ کے فرامین کو بائی پاس کر کے جو قرآن کا مفہوم بیان کرتا ہے، اگر وہ حضور کے فرمان سے اور رب کے فرمان سے ٹکراتا ہے تو وہ قرآن کا مطلب نہیں ہے، قرآن میں تحریف اور تبدیلی کہلائے گا۔ قرآن کی آیات، یہ بھی ایک مثال سن لیں، بعض دفعہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں آ رہی ہوتی ہے، اور سکالر صاحب کا علم اتنا ہوتا ہے کہ اس نے ایک ہی آیت پڑھی ہوتی ہے، اگلی آیت اس کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی اور اس کے نتیجے میں انہیں زمین پر بھیجا گیا اور انہوں نے اللہ سے جو توبہ کی، اور جب رب العالمین نے فیصلہ کیا تو انہیں چند کلمات سکھائے۔ یہ پہلے پارے میں چوتھے رکوع میں ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
فرمایا جب سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر ان کلمات کے نتیجے میں اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ قرآن نے خود اس کی تفسیر کی ہے۔ یہ 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف کا دوسرا رکوع ہے۔ رب العالمین نے خود بتلایا کہ ہم نے آدم کو کون سے کلمات سکھائے، کون سے کلمات حضرت آدم اور حوا کی زبانوں پر آئے اور ان پر رب راضی ہو گئے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا دونوں نے کہا، قالا تثنیہ کا صیغہ عربی میں دو پر استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا دونوں نے کہا، جناب آدم نے بھی جناب حوا نے بھی، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو الہ العالمین ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ربا ہم سے خطا ہو گئی، تو نظر کرم فرما، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہمارا کام بن جائے گا۔ کاش کہ کبھی تجھے اور مجھے بھی یہ توفیق ملے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے کہا کرے نا ہم بھی ربنا ظلمنا انفسنا، الہ العالمین ہم سے خطائیں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، کتنی صبحیں اور کتنی شامیں ایسی گزر گئی جو ہم نے تجھے ناراض کر کے گزار دی، لیکن میرے پروردگار وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے نظر کرم نہ فرمائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو نے نظر کرم نہ فرمائی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اور اگر تیری کرم کی ایک نگاہ پڑ گئی، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں آئے گی، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کاش کہ کبھی کبھی ہم بھی رب کے سامنے یوں عرض کیا کریں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کلمات کیا تھے جو اللہ نے آدم کو سکھائے، خود بتلا دیے، ایک آیت نے دوسری آیت کا معنی متعین کر دیا۔ اور جب یوں نہ ہو، آیت کا معنی قرآن کی دوسری آیت سے نہ ملتا ہو، تو پھر سب سے اول اتھارٹی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر ہے۔ آپ قرآن کے سب سے اولین شارح ہیں، سب سے اولین مفسر، اور جن کی تفسیر بھی وحی کی ترجمانی کر رہی ہے۔ بہت سی مثالیں، ایک اور مثال سنو انہی کی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور یہ وہ ہیں جو سابقہ کتابوں کے بھی عالم تھے، تورات انجیل جانتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یہ آیت کہاں ہے؟ 10واں پارہ سورہ برات، اور 10ویں پارے کا نصف جس رکوع میں ہوتا ہے اسی میں یہ آیت ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے احبار و رہبان کو، اپنے مذہبی وڈیروں کو رب بنا دیا اللہ کے علاوہ۔ رب تو رب ہے، اللہ ہے،
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو رب بنا دیا. ان کو احبار و رہبان کہتے تھے. اس دور کی اصطلاح تھی دین کے ماہرین، اور اس دور کی اصطلاح ہے علماء. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا دیا. یہ رب العالمین خود بتلا رہے ہیں. حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تورات انجیل کو پڑھا، یہود و نصارہ میں رہا، اچھی طرح جانتا ہوں، وہاں تو کوئی اپنے علماء کو رب نہیں کہتا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا دیا، اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا دیا. انہوں نے کہا ہم تو اس دور میں بھی اپنے علماء کو رب نہیں کہتے تھے، جبکہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے رب بنا دیا. لیکن آیت کو سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی کہ آیت کا مطلب کیا ہے. آیت کہتی ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو رب بنا دیا، اور صحابی کہتا ہے کہ میں ان مذاہب میں رہا ہوں، وہاں تو کوئی تصور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے، ہمارے علماء تو ہمارے رب نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو حلال و حرام کا اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ جس چیز کو چاہتے تھے حلال کر دیتے تھے اور جس چیز کو چاہتے تھے حرام کر دیتے تھے؟ انہوں نے عرض کی جی بالکل یوں تو تھا کہ ہمارے علماء جس چیز کو چاہتے حلال کر دیتے، جس چیز کو چاہتے حرام کر دیتے. آپ نے فرمایا یہی کام تو رب کا ہے، یہ منصب تو رب کا ہے نا، کہ جس چیز کو چاہے وہ حلال کہے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے، یہ اختیار تو رب کا ہے. جب انہوں نے اللہ کا اختیار ان کو دے دیا تو گویا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا دیا. تو پھر حضرت عدی بن حاتم نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، قرآن کی بات ٹھیک ہے، اس طرح تو تھا. تو اب آیت کا معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، اور کس کو نہیں آیا؟ صحابی کو نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کروانی پڑی. تو تب سمجھ میں آیا کہ اچھا آیت میں یہ مراد ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں ان مثالوں سے سبق یہ ملتا ہے کہ قرآن عقل کے زاویوں پر پرکھنے والی کتاب نہیں ہے کہ ہم عقل پہ پرکھیں گے اور عقل میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو معنی بدل دیں. ایسا نہیں ہے. قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے. ہماری عقل ہے کیا چیز جو اس کی تحقیق کل اور تھی، آج اور ہے، آئندہ اور ہوگی. سائنس اور ریسرچ کیا چیز ہے؟ وہ ایک جگہ کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، وہ بدلتی رہتی ہے. جبکہ جو خدا اور رسول کا فرمان ہے وہ 1400 سال پہلے بھی ایک تھا، وہی تھا، آج بھی وہی ہے، قیامت کی صبح تک نہیں بدلے گا، وہ فائنل ہے. چلے ایک اور مثال ذہن میں آ گئی، وہ بھی سن لیں. قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں کس کس کو حضور کی ضرورت پیش آئی ہے؟ اب میں اس ہستی کو پیش کرنے لگا ہوں جس نے حضور کی خلوت بھی دیکھی، جلوت بھی دیکھی، آپ کے دن بھی دیکھے اور راتیں بھی دیکھی، آپ کا جاگنا بھی دیکھا، سونا بھی دیکھا، مسکرانا بھی دیکھا اور رونا بھی دیکھا، آپ کی نشست بھی دیکھی، برخاست بھی دیکھی، چال بھی دیکھی، گفتار بھی دیکھی، رفتار بھی دیکھی، آپ کی ہر ہر ادا کو جس نے اتنا قریب سے دیکھا کہ حضور آخری وقت بھی اسی کی گود سے روانہ ہوئے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور یہ وہ خاتون ہے جو علم دین میں اتنی مہارت رکھتی تھی کہ جب صحابہ کو کسی مسئلے میں مشکل پڑ جاتی تو صحابہ امی عائشہ کے در پہ نظر آیا کرتے تھے. لیکن قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کی ضرورت پڑی ہے. کیسے؟ قرآن کریم کی مختلف آیات میں یہ مضمون بیان کیا گیا. یہ 30واں پارہ، آخری پارہ سورہ انشقاق ہے، اس میں ایک آیت ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ
مسرورا۔ رب العالمین نے فرمایا جس شخص کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اللہ ہم سب کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا یہ ہے میرے اعمال کی کتاب، خوشی اور مسرت میں جھومتا پھرے گا، گویا دوسرے لفظوں میں اسے ہمیشہ کی کامیابیوں کا پروانہ مل جائے گا، جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ فرمایا جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جنت میں اپنے گھر والوں کو، حشر میں اپنے گھر والوں کے پاس مسکراتا ہوا آئے گا، خوشیوں میں جھومے گا کہ مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے وضو کے اندر دایاں ہاتھ دھوتے ہوئے دعا سکھائی ہے، جب دایاں بازو دھونے لگو، یوں پانی ڈالنے لگو تو کہو اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھے نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے اور میرا حساب و کتاب بھی آسان کر دے۔ تو جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیت سنی تو ان کے ذہن میں سوال آیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا قرآن میں ہے کہ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا اس کا حساب آسان ہو جائے گا، جبکہ آپ نے فرمایا من نوقش فقد ہلک، جس کا حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں من حوصب عذب، جس کا حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اس کا غم خوشیوں میں بدل جائے گا، جبکہ آپ کا فرمان کہتا ہے جس کا حساب ہوگا وہ مارا جائے گا۔ بظاہر قرآن کچھ کہتا ہے، آپ کا فرمان کچھ کہتا ہے، فرمان خدا میں اور فرمان مصطفیٰ میں بظاہر مطابقت نظر نہیں آتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، کس کو وضاحت کی ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس نے 9 سال نبی کو انتہائی قرب سے دیکھا ہے، جس نے پیغمبر کی خلوت و جلوت کو دیکھا، پیغمبر کے لیل و نہار کو دیکھا، پیغمبر کے مسکرانے کو دیکھا، رونے کو دیکھا، اٹھنے کو دیکھا، بیٹھنے کو دیکھا، جاگنے کو دیکھا، سونے کو دیکھا، جس نے نبی کی ہر ادا کو دیکھا ہے، لیکن قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں انہیں بھی محتاجی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کرنے کی۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کا فرمان بھی اپنی جگہ برحق، میرا فرمان بھی اپنی جگہ برحق ہے، حساب 2 طرح کا ہوگا، کچھ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کی قرآن بات کرتا ہے کہ ان کا حساب آسان ہوگا، ان کا حساب یوں ہوگا، اللہ بلائے گا میرے بندے دیکھنا تو نے یہ بھی کیا ہے، تو نے یہ بھی کیا ہے، تو نے یہ عمل بھی کیا ہے، تو نے یہ غلطی بھی کی ہے، رب گنوائے گا، بندہ مانتا جائے گا، جب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اللہ فرمائیں گے جا میں نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کر دیا ہے۔ یہ آسان حساب ہے جس کا صرف عرض ہوگا، جس کے اعمال کو صرف پیش کیا جائے گا، اور ایک حساب وہ ہے
جسے میں نے کہا، آپ نے فرمایا جسے میں نے کہا جس کا حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، عذاب میں مبتلا ہوگا۔ وہ حساب یہ ہے کہ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ برائی کی ہے، بتانا کیوں کی ہے۔ اللہ کی کیوں کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا۔ جس کے عمل پر رب کی جرا ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ارے سمجھا کرو نا، یہاں حقیقی معنوں میں حق لینے والے بندے کے گواہ پر یہاں کا وکیل جرا کر کے مظلوم کو ظالم بنا دیتا ہے، حالانکہ غلط جرا کر دیتا ہے۔ جب انسان کی جرا انقلاب پیدا کر دیتی ہے، جس کے اوپر رب رحمان جرا کر دے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، فرمایا منو کی شاہ فقد ہلاکا، جس سے رب نے پوچھ لیا نا کہ کیوں کیا یہ کام، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت کا مطلب ہے اللہ اعمال کو پیش کر کے اس پر اعتراض نہیں فرمائیں گے، معاف کر دیں گے۔ اور حضور کے فرمان کا مطلب ہے جس کے اعمال پر رب نے اعتراض کر کے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن اپنی جگہ ٹھیک، میرے آقا کا فرمان اپنی جگہ ٹھیک، دونوں کی وضاحت کر دی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرمانے سے پہلے حضرت عائشہ کو بھی قرآن کی آیت سمجھ ملی ہے۔ ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ بعد میں کوئی سکالر پیدا ہو کر کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم قرآن کا وہ معنی اور مفہوم متعین کریں جو ہماری عقل والا ہو۔ وہ پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا تھا چند سال پہلے کہ یہ جو گونگے بہرے لوگ ہیں یہ اللہ کی بدتر مخلوق ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ قرآن میں ہے کہ یہ جو گونگے بہرے لوگ ہیں یہ بدتر مخلوق ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے تو قرآن کی کوئی اس طرح کی آیت نہیں پڑھی، تو آپ دکھا دینا۔ انہوں نے مجھے کتاب دکھا دی اگلے جمعے کو، وہ تھا یوں کہ رب العالمین نے کفار کی عادت بد کو بیان کیا کہ یہ اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں، حق کی بات سنتے ہیں اور حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، حق سنتے ہیں لیکن اسے مانتے نہیں، حق بولتے نہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے حقیقت میں گنگے بہرے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ان کافروں سے متعلق کہا تھا قرآن میں کہ جو حق بات سن کے مانتے نہیں، گنگے بہرے اور بے وقوف ہیں، یہ بدترین مخلوق ہے۔ رب العالمین نے کہا ابو جہل، ابو لہب اور ان جیسے بد نصیبوں کے متعلق، لیکن سمجھنے والے نے آیت کو پڑھ کر مسلمان گنگوں اور بہروں کو بھی بدتر سمجھنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے اس چیز کا نتیجہ کہ جب ہم قرآن کو اپنے عقل پر سمجھیں گے، بغیر کسی کی رہنمائی کے سمجھیں گے، تو پھر اس طرح کے مفاہیم بیان کریں گے۔ فائنلی سبق کے طور پر ایک بات یاد رکھو، قرآن کلام خدا ہے، اور کلام خدا کی وضاحت سب سے بہترین وہ کریں گے جو نمائندہ خدا ہیں۔ اور نمائندہ خدا کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی وضاحت فائنل وضاحت ہے، اس کے ساتھ ٹکرانے والی کوئی تشریح معتبر نہیں ہوگی۔ تو یہ جملہ یاد رکھو، قرآن کلام خدا ہے، اور کلام خدا کا معنی اور مفہوم سب سے اصح وہی ہے جس کو نمائندہ خدا نے متعین کر دیا، اور حدیث کلام مصطفیٰ ہے۔ یہ بھی سمجھ لو، حدیث کلام مصطفیٰ ہے، قولی حدیث، اور عمل مصطفیٰ ہے، فعلی حدیث، تقریر مصطفیٰ ہے، وہ کام جو حضور کے سامنے ہوا اور آپ نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی، وہ بھی حدیث ہے۔
ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا و فعلا و تقریرا، سب حدیث ہے۔ تو یوں سمجھیں قرآن کلام خدا ہے اور معنی اور مفہوم فائنل درجے میں سب سے اول وہی معتبر ہوگا جس پر نمائندہ خدا کی مہر لگی ہوگی، اور حدیث کلام مصطفیٰ ہے اور حدیث کا معنی اور مفہوم متعین اور فائنل وہی ہوگا جس پر مصطفیٰ کے نمائندوں کی مہر لگی ہوگی۔ خدا کے آخری نمائندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور کے نمائندوں کا نام صحابہ ہے۔ قرآن کا معنی فائنل اور سب سے اصح وہی ہوگا جس کو محمد مصطفیٰ نے متعین کر دیا، اور حدیث کی روایات میں اگرچہ مختلف باتیں ہوں لیکن فائنل درجے میں معنی اور مفہوم حدیث کا بھی وہ متعین ہوگا جس پر صحابہ نے قول و عمل سے مہر لگا دی۔ صحابہ کو بائی پاس کر کے کوئی حدیث کو بھی نہیں سمجھ سکتی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو بائی پاس کر کے قرآن کا معنی اور مفہوم معتبر نہیں ہے، ایسے ہی صحابہ کو چھوڑ کر حدیث کا معنی اور مفہوم بھی معتبر نہیں ہے۔ قرآن کی آیت سمجھ میں نہ آتی ہو تو صحابہ نے یہ بتلایا کہ وضاحت حضور سے پوچھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان مبارک سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا مختلف فرامین میں بظاہر تقابل اور ٹکراؤ نظر آ رہا ہو تو پھر صحابہ کو دیکھو کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات خلوت جلوت سب کچھ دیکھا اور جنہوں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں جس پر صحابہ کا عمل ہو۔ حضور کا فائنل عمل اور فائنل حکم وہی ہوگا جس کو صحابہ کرام نے لیا ہوگا، اور جو حضور نے فرمایا اور صحابہ نے دیکھا اور سنا کہ حضور نے فرمایا اور صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے کیا، لیکن بعد میں صحابہ کرام نے اسے نہیں کیا، تو اب وہ دین نہیں، دین وہ ہے جو حضور سے صحابہ نے لے کر عملاً قولاً امت کو دیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صحابہ سے پڑھ کے حضور کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضور کی سیرت کو معاذ اللہ حضرت ابوبکر سے زیادہ سمجھتا ہوں تو وہ بے وقوف ہے۔ ان سے بڑھ کے کون سمجھتا ہے جنہوں نے ہوش سنبھالنے سے لے کر حضور کی وفات تک کبھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج کوئی اٹھ کے کہے کہ میں سیرت مصطفیٰ کو ان سے زیادہ سمجھتا ہوں تو وہ تو بے وقوف ہے، وہ اس کی بات صحیح تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ اسی طرح کوئی یہ کہے کہ میں نے اس آیت کا معنی حضرت عائشہ نے یوں بیان کیا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، معاذ اللہ میں یوں بیان کرتا ہوں، تو یہ بھی بے وقوف ہے۔ اس لیے کہ جنہوں نے 9 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور اللہ نے ان کو چن کر نبی کی زوجہ بنایا ہی اس لیے تاکہ حضور کی خلوت کی زندگی کو قریب سے دیکھ کر امت کو بتلائے، آج کوئی اس کی تحقیق کو غلط کہہ کر اپنی تحقیق پیش کرتا ہے تو وہ خود گمراہ ہے، اس سے ان کی تحقیق پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں نے یہ عنوان اس لیے چھیڑا کہ بہت سے مذہبی سکالروں کے روپ میں یہ لیکچر سنائی دے رہے ہیں جو قرآن کی آیات کا معنی بھی بالکل بدل کے پیش کر رہے ہیں، حدیث کا معنی بھی بالکل بدل کے، پتہ کیا کہتے ہیں، یہ حضور کا فرمان تو ہے لیکن یہ اس زمانے کے لیے تھا، حضور کا فرمان قیامت تک کے لیے ہے، حضور کوئی عربوں کے نبی تھے صرف، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ نے یہ عالمی اعلان فرمایا رب کے کہنے پر، آپ نے رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ عالمی نبی، آپ کا فرمان عالمی اور قیامت تک کے لیے ہے۔ آج کوئی سکالر بڑے میٹھے لفظوں میں امت کو یہ سبق دے کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس زمانے کے لیے تھی، آج نہیں ہے، تو یہ اپنے منہ پر تھوک رہا ہے اور امت کو زہر پلا رہا ہے چینی میں ملا کر، کیونکہ مذہبی سکالر کا روپ ہے اور جناب وضاقتہ بڑی مذہبی ہے اور لیکن امت کو زہر دیا جا رہا ہے۔
تو اس لیے یہ باتیں یاد رکھیں اور اپنے علماء پر اعتماد کریں، ماہرین علماء کرام پر اعتماد کریں اور ان سے قرآن و سنت کو سمجھیں، جنہوں نے پوری زندگیاں دین سیکھتے سکھاتے لگا دی۔ ہمارے استاد جی شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسائے، فرمایا کرتے تھے کئی بار یوں ہوا کہ میں نے عشاء کے بعد کتاب کھولی اور مطالعہ کرتے کرتے یاد بھی نہیں رہا، تب خیال آیا جب گھڑی پر تہجد کی گھنٹی بجی۔ جنہوں نے اس طرح کر کے دین پر محنت کی، آج کوئی ساری ان کی تحقیقات کو جھٹلا کر اپنا دین پیش کرے، اور جس کا اردو کا مطالعہ ہو، اردو کی کتاب پڑھ کے لوگ آ جاتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیو بنا دیتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کہتے ہیں واہ 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 کیا تحقیق ہے۔ تو بھائی ان پر اعتماد کریں جن کا تقوی ضرب المثل تھا۔ نصرت العلوم میں ایک دفعہ حضرت شیخ نے فرمایا، شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ ایک دفعہ فرمایا کہ میں مشکات میں، یعنی درس نظامی کے، آج کی اصطلاح میں درس نظامی کے 7ویں سال میں پڑھتا تھا، تو ایک بار میری تکبیر اولا رہ گئی، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اتنا ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، حدیث پڑھتے اور تکبیر اولا سے نماز نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک 50 سال گزر گئے، ایک بار بھی تکبیر اولا نہیں رہی۔ جن کا تقوی اس درجے کا تھا اور جن کی محنت اس درجے کی تھی کہ کئی دن اور راتوں کو جاگ جاگ کے کتابیں چھان چھان کے علم تلاش کرتے رہے، آج سارا انہیں جھٹلا کر اپنا دین پیش کرتا ہے تو ہماری نسل اس کے پیچھے بھی چل پڑتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں بٹھاؤ، فتنوں کا دور ہے، فسادات کا دور ہے، اکابر پر اعتماد کریں، اپنے بڑوں پر اعتماد کریں، ان کی تحقیقات پر کیچڑ نہ اچھالیں، اسی میں کامیابی ہے۔ گستاخی نہ کریں، گستاخی مروا دیتی ہے انسان کو، بسا اوقات موت سے پہلے ایمان سے محروم کروا دیتی ہے۔ اس لیے ادب بڑا ضروری ہے۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ آداب کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اکابر پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن و سنت پر عمل کریں۔ آخر میں یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں، پرسوں یعنی 22 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد سفید مسجد چکڑالہ کے اندر ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں ثنا خان مصطفیٰ، حسن افضال صدیقی اور قاسم گجر صاحب، یہ دونوں حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، اور استاد جی حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی مدظلہ العالی جو عالمی مذہبی سکالر ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میں نے بخاری بھی ان سے پڑھی اور قرآن کریم کی مکمل تفسیر بھی ان سے پڑھی ہے، یہ حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ پرسوں ظہر سے عصر تک یہ پروگرام ہے سفید مسجد چکڑالہ میں، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ رب العالمین ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Recorder 53 minute 18s